آج آپ کی کتاب مسلم شریف کا یہ آخری درس ہو گیا، ترمذی شریف کا آخری درس ہو گیا۔ اس درس میں میرے اصول کیا ہے، بچے شریف میں جو شعبہ اسلام میں پڑھ رہے ہیں ان کو میں اپنے دل سے ان احادیث کی اجازت حدیث دیتا ہوں، وہ میری سند کو اپنی سند کے ساتھ ان احادیث کی وجہ سے لگا سکتے ہیں۔ اور باقی میرے بچوں، آپ حضرات کو تو اجازت ہے گی، آج آپ کی کتاب پوری ہوگی، آپ میرے لفظ جگر ہو، آپ میرے نور نظر ہو، آپ میرے دھڑکتا دل ہو، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آپ کی آج یہ دونوں کتابیں اللہ نے مکمل فرما، پورے سال آپ کو میں نے وقتاً فوقتاً نصیحتیں کی ہیں، آپ کے اساتذہ اعظام بھی نصیحتیں کرتے رہے، اب کیا نصیحت کروں، اب کیا کہوں میں آپ کو۔ لیکن 1453 سال پیچھے چلے جائیں، 1453 سال پیچھے چلے، ایک دن وہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ چلا۔ آپ بلد الامین میں پہنچے اور وہاں مقام عرفات میں آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کو اشارات دے دیے گئے کہ اب یہ اتنا بڑا مجمع آپ کو دوبارہ نہیں دیکھے گا۔ میدان عرفات میں اب لاڈلے پیغمبر آپ اپنے صحابہ کے مبارک چہروں کو ایک سال نہیں دیکھ سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات دے دیے گئے۔ آپ نے آخری خطبہ فرمایا، آپ نے بڑی نصیحتیں فرمائی اور یہ فرمایا، الا فلیولہ الشاہد الغائب، اے میرے صحابہ میری بات سنو، ایسا ملاقات تو نہیں ہوگی اب ایسی، لہذا میری بات کو آپ پوری دنیا تک پہنچا دینا۔ تو پتہ لگا میرے عزیز بچوں، آخری ملاقات پر، آخری اجتماع پر کچھ نصیحتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ نے کی ہے۔ وہ واقعہ بھی مجھے آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نیچے چل رہے ہیں اور کچھ نصیحتیں فرماتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ آخری ملاقات ہے، آئندہ ملاقات نہیں ہوگی۔ معاذ جب تم آؤ گے مجھے دنیا میں نہیں ملو گے، میں دنیا میں نہیں ہوگا، میری قبر پہ آ کے صبر کر لینا۔ آخری وقت تھا، نصیحتیں فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز پیارے بچوں، میرے لفظ جگر، جب ایک باپ اپنے اولاد کو کہیں رخصت کرتا ہے تو وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھی کچھ نصیحتیں کر کے بھیجتا ہے۔ جب آپ اپنے گھروں سے آئے تھے، آپ کے والدین نے، آپ کی والدہ نے، مجھے یقین ہو سر آپ کو کھانا نہیں کھایا ہو کہ صبح میرا لفظ جگر چلا جائے گا، صبح میرا بیٹا چلا جائے گا، اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے بھیجا ہوگا۔ میرے پیارے بچوں، آپ میرے روحانی اولاد ہو، آج تم مجھے چھوڑ کے جانے والے۔ میرے پیارے بچوں، میں سب کے سر پہ آپ کے اپنا گنہگار ہاتھ رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو چار چار لگائے، اللہ آپ کو آباد کرے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرا مولا ہر طریقے کی عزت آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ میری دلی دعا یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو میرے بھائی پیارو، آخری وقت ہے، آخری وقت میں کچھ نصیحتیں کرنا حضور کی سنت ہے، اس لیے میرا یہ تڑپتا ہوا دل، میرا دھڑکتا ہوا جگر، میرا دھڑکتا ہوا قلب کچھ کہنے کے لیے مجھے مجبور کر رہا ہے۔ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن دل نے کہا کہ نہیں، کچھ تو سمجھانا ہے، کچھ تو بتانا ہے۔
میرے پیارے بچوں، چونکہ آج میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ مدرسے والوں کی طرف سے سالانہ امتحان کا اعلان بھی لگ چکا ہے۔ سالانہ امتحان آپ کے لیے آخری کڑی ہوتا ہے، اس کی تاریخ متعین ہو چکی ہے۔ اب بس امتحان تک آپ اس ادارے کے اندر تشریف فرما ہے، اس کے بعد میں آپ چلے جائیں گے۔ میرے بچوں، اس وقت میں میری چند کچھ دلی آئیں ہیں، کچھ دلی دھڑکنیں ہیں، وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو روانہ کرتا ہے، نکاح کر کے بھیجتا ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کو سواری پر بٹھاتے ہوئے، روانہ کرتے ہوئے سر میں ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے، میرا بیٹا میری عزت کا خیال رکھنا، بیٹی میری عزت کا خیال رکھنا۔ میرے پیاروں، میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں، بیٹا میری عزت کا خیال رکھنا، بیٹا اس ادارے کی عزت کا خیال رکھنا، آپ اپنے اساتذہ نظام کی عزت کا خیال رکھنا، آپ نے جس سے پڑھا ہے، جس سے جو سیکھا ہے، اس کا پورا خیال کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کا، قرآن کریم کی تعلیمات کا، حدیث کی تعلیمات کا، فقہ کا، آپ نے جو کچھ اس میں سے سیکھا ہے، اس کا پورا خیال کرنا۔ دوسری بات، میرے بچوں، میں نے شوال المکرم میں آپ کو کچھ بات کہی تھی، بار بار وہ دہراتا بھی رہا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میرے پیارے بچوں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی مسلم شریف، آپ کی ترمذی شریف، حضرت عبداللہ محترم صاحب نے مجھ سے متعلق کر رکھی ہے، یہ دونوں سبق میرے متعلق ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ وقت پہ ان دونوں سبق سے بحسن خوبی میں فارغ کر دوں گا۔ آج اللہ نے وہ اپنے فضل و کرم سے، اساتذہ کی دعا سے وہ وعدہ پورا فرما دیا ہے۔ آج 3 شعبان المعظم 7 مارچ 2022 کو الحمدللہ آپ کی یہ دونوں کتابیں اس مبارک دن، پیر کے دن میں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس پر میں آپ کا نہایت درجہ مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ پورے سال گرمی کی پریشانیوں کو برداشت کر کے، برسات کی پریشانیوں کو برداشت کر کے، اور سردی کی صعوبتوں سے مالا مال ہو کر وقت پہ تشریف لاتے رہے، وقت پہ پڑھتے رہے، اور یہ عاجز، یہ گنہگار بندہ بھی آپ کی خدمت کے لیے جیسے جیسے اپنی طبیعت کو سنبھال کے، دوائی استعمال کر کے وقت پہ دوڑ کے آتا رہا، اور آپ کی خدمت کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ کرتا رہا۔ میں آپ کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، صرف یہ کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحباً بکم۔ میرے عزیز بچوں، آج سے پہلے میں آپ کو طلبہ کہہ کے پکارتا تھا، آپ کے فائدے کے لیے کچھ تنبیہات بھی میں نے بار بار کی، اس کی معافی کا خواستہ، کسی کے دل کو میری طرف سے چوٹ پہنچی ہو، اللہ کے واسطے معاف فرمائے۔ میرے بچوں، آج آپ علماء بن چکے ہیں، اب میں آپ کو علماء کہہ کے پکار رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، آج آپ دعوی فراق دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پورے سال یہ نورانی چہرے مجھے دیکھتے رہے، لیکن یہ دنیا کی ترتیب ہی ایسی ہے، نظرنا ہاہنا ثم ارتحلنا، نظرنا ہاہنا ثم ارتحلنا، کہ ہم یہاں آئے اور پھر پوچھ کر کے چلے گئے۔ میرے پیارے بچوں، جو کچھ بھی یہ میرے پاس ہے، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، میرے پیاروں، یہ آپ کی جھوٹیوں کا صدقہ، یہ میرے اساتذہ اعظام کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ آپ کے نورانی چہروں کی برکت ہے، یہ آپ کی توجہات کی برکت ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ آپ کی برکتوں سے دیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ میری روحانی اولاد ہو، پورے سال جو عزت آپ نے مجھے دی ہے، جو احترام آپ نے
اپنے استاذ کا کیا ہے، بچوں وہ میرے نسبی اولاد بھی کہاں کر سکتی ہے، وہ میرے رشتے دار کہاں کر سکتے ہیں، وہ میرے خاندان والے کہاں کر سکتے ہیں، وہ عزت و اقامت کی طرف سے ان احتراموں کا، ان عزتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو آپ نے کی ہے کہ میں صبح جلدی فریض کے بعد آ رہا ہوں، سردی کی زیادتی ہے لیکن کوئی بچہ آپ کا ساتھی میری کتاب لینے کے لیے وہاں کھڑا مل رہا ہے، کوئی کمرے میں تیاری میں لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ نے جو عزت دی ہے یہ اللہ کے دین کی برکت سے دی ہے، اس پر میں آپ کو کیا بدلہ دے سکتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو آخرت میں نوازے گا، یہ آپ کا مقام اللہ بلند کرے گا۔ آج آپ کو خوشیاں ہیں، آپ کا دل خوشی سے چور ہے، اللہ مبارک کرے آپ کو یہ خوشیاں۔ آپ کی بہنیں مچل رہی ہوگی، آپ کی ماں مچل رہی ہوگی اور ترانے گا رہی ہوگی اور بہت کچھ وہ کہہ رہی ہوگی کہ اب میرا بھائی آنے والا ہے، اب میرا بیٹا آنے والا ہے، اب میرا پیارے جاتے جگر جسے میں ایک سال سے بھولے بیٹھی ہوں کہاں ہے، وہ اب آنے والا ہے۔ آپ بھی خوش ہیں، آپ کا خاندان خوش ہے، مبارک ہو آپ کو یہ خوشیاں، مبارک ہو آپ کو یہ مسرتیں، لیکن میرے بھائیوں میرا دل بہت غم زدہ۔ کیوں؟ اس بوڑھے باپ کا کیا کہنا کہ جس کی چند اولاد ہو اور وہ اولاد شادیاں کر لیں اور وہ اولاد ملک کے مختلف گوشوں میں چلی جائے اور یہ باپ اکیلا بوڑھا رہ جائے، اس باپ کے درد کا کیا کہنا؟ میرے پیارے بچوں، دنیا کی ترتیب ہے، شبان میں آپ آتے ہیں اور محبت کا جام پیتے پلاتے ہیں اور ہمارے سامنے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ داغے فراق دے کر میرے بچوں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے پیاروں، اللہ آپ کا رکھوالا ہے، اللہ آپ کو نوازے، یہ آپ کی برکت سے اتنا بہترین نظام زندگی بنا رہتا ہے، اتنا بہترین نظام زندگی، مطالعے کا وقت متعین ہے، پڑھنے کا وقت متعین ہے، کلاسوں میں جانے کے اوقات متعین ہیں۔ میرے پیارے بچوں، جب آپ چلے جاتے ہیں یہ سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ اب آج کے بعد میں آپ سے بہت دور سفر میں جانے والا ہوں، کچھ پروگرام ہیں، بخاری شریف کے پروگرام ہیں، دیگر اسلامی پروگرامات ہیں، معلوم نہیں کہ دوبارہ ملاقات مقرر ہے یا نہیں، یہ نفوذ قدسیہ آپ کے پیارے پیارے چہرے پھر دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، اللہ آپ کو خوشی آتا ہے۔ میرے پیارے، آپ نے یہ دو کتابیں پڑھی ہیں، مسلم شریف مجھ سے پڑھی، انگریزی شریف آپ نے مجھ سے پڑھی ہے، لیکن ان کتابوں کے پڑھانے میں میرے پیاروں یہ سب کچھ میری ہی محنت کا دخل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دیکھو میرے اساتذہ کی محنتیں ہیں، اس کے پیچھے دیکھو میرے غریب والدین کی قربانیاں ہیں۔ آج میرے اساتذہ اس مجلس میں موجود نہیں ہیں، مسلم شریف آپ نے پڑھی، اس میں سب سے بڑے احسان، سب سے بڑی محنت میرے استاد محترم حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب، استاد حدیث تعلیم دیوبند کی، استاد حدیث مولانا رحمت اللہ صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہ کی ہے۔ ترمذی شریف آپ نے مجھ سے پڑھی، اس میں سارا کچھ جو بھی کچھ ہے میرے پیارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پر اللہ اکبر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے درس میں جو کچھ سمجھایا، ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا پایا، وہ دیکھ کر، وہ سن کر، وہ یاد کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پیارے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں میرے پیارے استاد، ذرا قبر سے منہ نکال کے دیکھ تو لو، قبر سے ذرا چل کے آ تو جاؤ، دیکھ تو لو ایک نظر اس نورانی مجمع کو۔ یہ پیارے روحانی آپ کے پوتے بیٹھے، یہ آپ کے پوتے ہیں جو تیار ہو کے بیٹھے ہیں، آپ ایک نظر دیکھ کے خوش نہ ہوتا، لیکن اللہ کی ترتیب، اللہ کے فیصلے کوئی آتا نہیں۔
میرے پیارے بچوں اس میں دخل اسی محدث کبیر کا اللہ آپ کو ان کے علوم کا ایک وافر حصہ عطا فرما، اللہ ہم کو ان کے علوم کا ایک وافر حصہ عطا فرما۔ اور میرے پیاروں اس میں میرے غریب والدین کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے والدین بڑے غریب تھے، میرا والدین محترم پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ چالاک نہیں تو وہ سیدھے تھے، وہ بڑے بھولے بھالے تھے، لیکن مجھے پتا نہیں وہاں میری ماں وہاں میرے والد محترم تم نے کس وقت میں بیٹھ کے میرے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کہ کیا دعا مانگی ہو، کہ آپ غریبوں کے گھر میں، آپ نہ پڑھے لکھوں کے گھر میں اللہ نے مجھے ایسا پیدا کر دیا کہ آج آپ کی دعاؤں کی برکت سے بھی آپ کے پوتے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ابا قبر سے آگے جاتے ہیں تو اے میرے والد محترم قبر سے آگے دیکھ چلو، میری ماں آپ دیکھ چلو کہ آپ نے غربت میں اپنے پیٹ پہ پتھر ڈالے اور اس حادث کو پڑھا۔ آپ دیکھ لو کہ آج یہ کتنے پوتے آپ کے بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کے دیدار کے متمنی ہیں، لیکن آپ آ نہیں سکتے۔ میرے پیارے بچوں میں آپ سے چوری پھیلا کے اس بات کی بھیک مانگتا ہوں، آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں میرے لیے، میرے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ میرے پیاروں آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دے گا، اللہ ان کو چین سکون نصیب فرما دے گا۔ میرے پیار مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ابتدائی زندگی میں ایک مدرسے سے بھاگ گیا، میرے والد محترم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا بولا تھا، میری والدہ نے میرے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا بولا تھا، آج وہ میرے جیون میں۔ بھائیوں میرے پیاروں جب کبھی یاد آتی ہے تو بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک دن کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے استاد محترم اور اسی طریقے پر میری والدین کی قربانیوں کی یاد آ گئی، میں زاروں قطار اچانک رونے لگا۔ میرا شادی میرا خالی بیٹا اچانک کمرے میں آ گیا، وہ پریشان ہو گیا، حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں اس سے کیا بتاؤں، میں اسے کیا سمجھاؤں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے اپنے استاد کی یاد آ گئی، مجھے میرے غریب ماں باپ کی یاد آ گئی، ان کی یاد میں رو رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پیاروں جب کل میدان حشر ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، میرے پیاروں اللہ کے پاس سب کو جگہ ہونا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ ہونا ہے۔ میرے پیاروں جب وہاں ہوں گے بس ایک درخواست ہے، اللہ ارحم الراحمین کے سامنے آج اتنا کہہ دینا، اے میرے مولا، اے خالق دو جہاں، اے رب العالمین، اے ہمارے خدا، ہمارے اللہ، یہ ہمارا استاد ہے، یہ مسلمان تھا اور اس نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے۔ میرے پیاروں میدان حشر میں اتنا کہہ دینا بس میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پیاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں کئی دنوں تک صحابہ کے سامنے نہیں آ سکے۔ جب مرض بڑھا 3 دن بالکل اندر ہو گئے، صحابہ پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ پریشان ہیں، ان کے جگر پریشان ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف تو لائیں۔ آپ کے اندر ہمت نہیں تھی، آپ نے اٹھنا چاہا لیکن حضور جا نہیں سکے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صحابہ تڑپ رہے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکشف الستر حجرہ، آپ نے حجرے کے پردے کو اٹھایا اور قربان جاؤ صحابی کی تعبیر کے کیا فرمایا، ایک کأنہ ورقۃ مصحف، کہ ایسا چہرہ منور نظر آیا کہ گویا کہ قرآن کریم کا کھلا ہوا صفحہ ہے، ایسا آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے پیاروں آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، آپ کے
کے دلوں پہ نور ہے، آپ کے چہروں پہ نور ہے، آپ کے سروں پہ نور ہے، یہ آپ کے نورانی نفوس اللہ انہیں آباد کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ میرے پیارے بچوں، ایک اور میری بات یاد رکھنا، اب آپ کی زندگی کا وقت پلٹ رہا ہے، آپ کی زندگی کا وقت بدل رہا ہے۔ آپ ابھی تک طلبہ تھے، اب آپ عالم بن گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے مقام کا خیال کر کے چلنا، اپنی ذمہ داریوں کو خیال کر کے چلنا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اولاد تین طرح کی ہوتی ہے، ایک پوت ہوتا ہے، ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے۔ ایک پوت ہوتا ہے، ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے۔ سپوت کس کو کہتے ہیں اور پوت کس کو کہتے ہیں؟ کپوت کس کو کہتے ہیں؟ بچوں، پوت تو کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنے والدین کے نہ تو نام کو روشن کرنے کا ذریعہ بنے، نہ ان کے نام کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بنے، نہ تو اس کی وجہ سے وہ کہیں ذلیل ہوئے، نہ اس کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوا، اس کو کہتے ہیں پوت۔ اور سپوت کہتے ہیں اس کو کہ جس کی وجہ سے باپ کا نام روشن ہوا، والدین کا نام روشن ہوا، والدین کو دنیا میں بھی عزت ملی۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ اتنا اچھا مبلغ دین، یہ اتنا اچھا مقرر، یہ اتنا اچھا امام، یہ اتنا اچھا محدث، یہ اتنا اچھا مدرس، یہ اتنا اچھا قاری قرآن، یہ کس کا بچہ ہے؟ کوئی کہے گا یہ پورا دیہات میں رہنے والے اس غریب کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، اس غریب ماں باپ کی شان تو آپ نے مدد کر دی۔ اس کو کہتے ہیں سپوت، اسے کہتے ہیں سپوت۔ اور کپوت جو اپنے ماں باپ کے نام کو ذلیل کر دے، جو اپنے ماں باپ کے نام کو حقارت والا بنا دے۔ کوئی نام سنے، ارے یہ جاہل شیطان بدتمیز بدماش کس کا لڑکا ہے؟ یہ اس کا لڑکا ہے۔ تو ماں باپ کا نام کٹ گیا، ماں باپ کو بولنے جوگا نہ چھوڑا، ماں باپ کو بولنے کے لائق نہ چھوڑا۔ ماں باپ کسی بڑی مجلسوں میں جا کے اپنی نام کو اونچا کر کے بول نہیں سکتے، کیوں؟ فوراً کہنے والے کہہ دیں گے کہ آپ کے بولنے کا کیا منہ ہے، آپ کی اولاد تو ایسی ہے۔ میرے پیارو، اس کو کہتے ہیں کپوت۔ اب آپ کیا بنیں گے؟ آپ کیا بنو گے؟ آپ پوت بھی نہ بننا، آپ کپوت بھی نہ بننا، اللہ کے واسطے آپ سپوت بننا۔ آپ سپوت بننا، آپ پوت بنیں گے یا سپوت بنیں گے یا کپوت بنیں گے، اس کا فیصلہ تو میرے پیارے بچوں اب چل کے آگے آپ کی زندگی کا عمل کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد میں آپ کیا عمل کرتے ہیں، اس کا فیصلہ وہ کرے گا۔ اگر آپ یہاں سے فارغ ہوئے اور دنیا طلبی میں لگ کر، دنیا کو ترجیح دے کر، دنیا کے مال و متاع کا غلام بن کر آپ نے اس لباس کو بھی اتار دیا، آپ نے اپنی داڑھی کو بھی اتار دیا، آپ چہرے سے یہودی بنے، آپ لباس سے بنوز باللہ یہودی بن گئے، تو میرے عزیز پیارو، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن گئے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا، دنیا کے غلام بن گئے، دنیا میں چلے گئے، آپ نے دنیا کے لیے لباس کو سائڈ میں رکھ دیا، آپ نے داڑھی کو سائڈ میں رکھ دیا، آپ نے گلے میں ٹائی سجا لی، آپ کسی کالج میں چلے گئے، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے گئے، آپ وہاں جا کے دنیا طلبی کے لیے بڑی بڑی کمائی کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا شروع کیا، تو سمجھ لو خسرت دنیا والآخرہ۔ آپ ایسا کریں گے؟ آپ ایسا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ آپ میں سے کسی کو اس لین پر نہ چلا دے۔ آپ سپوت بنیں۔ آپ کس کے سپوت بنیں گے؟ میرے عزیز پیارو، آپ کو کس نے پڑھایا؟ آپ کس کے سپوت بنیں گے؟ آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ والدین نے صرف نہیں، صرف والدین نے نہیں پڑھایا، والدین نے آپ کو دنیا میں سبب وجود بخشا ہے اور پھر آپ کو گھر سے چلتا کیا ہے۔ والدین نے صرف نہیں پڑھایا، پھر آپ آئے استاد کے پاس، کیا آپ کو صرف استاد نے پڑھایا؟ نہیں، صرف استاد نے بھی نہیں پڑھایا۔ کیوں؟ صرف استاد اتنی بڑی جماعت کو اپنے گھر پہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ میرے عزیز پیارے بچوں، ضرورت پڑی مدرسے کی، آپ مدرسے میں آئے، آپ کو صرف مدرسے نے پڑھایا؟ نہیں، صرف باپ نے نہیں، والدین نے نہیں، صرف استاد نے نہیں، صرف
مدرسے میں نہیں. کیوں میرے پیارے بچوں؟ اگر استاد مدرسے میں نہیں ہوگا تو مدرسے کی عمارتیں تو نہیں پڑھا سکتی. استاد بھی ہے، والدین کی طرف بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. اب آپ کو اور کون پڑھا رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں پڑھ سکتے. استاد ہے، مدرسے میں تنخواہ کا انتظام نہیں ہے، مدرسے میں کوئی رہتا نہیں ہے. آپ ہیں، مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ نہیں رہیں گے. مدرسہ نہیں، استاد ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، استاد ہے، تو آپ نہیں رہیں گے. تو اب آخر میں کہاں پہنچی منزل؟ جو ملت اسلامیہ کے غریب فقیر مسلمان پیچھے بیٹھے ہیں، جو آپ کے لیے اپنی گاڑی کمائی یہاں بھیجتے ہیں. اگر وہ مدارس کی مدد نہ کریں تو مدرسہ کیسے چلے گا؟ مدارس کی مدد نہ کریں تنخواہیں کیسے ملیں گی؟ میرے پیارے بچوں، وہ غریب مسلمان مبارک بادی کے لائق ہیں. تو آپ سپوت بنیں کس کے؟ والدین کے. آپ سپوت بنیں گے کس کے؟ اپنے اساتذہ کے. آپ سپوت بنیں اپنے ادارے کے. آپ سپوت بنیں ملت اسلامیہ کے. پوری ملت اسلامیہ کو آپ اپنے عمل سے دکھاؤ کہ جہاں آپ نے پیسہ لگایا وہ بہت اچھی جگہ لگ رہا ہے. آپ نے گاڑی کمائی دی ہے، یہ ضائع نہیں ہے. جاؤ، پھیل جاؤ دنیا میں. یہ تو میرے اللہ کی ترتیب ہے. منتشر ہونا ہے. جگر کتنا بھی پھٹے، دل کتنا بھی پھٹتا ہے باپ کا بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے، لیکن ترتیب ہے، پیاری بیٹی کو روانہ کرنا پڑتا ہے. جس بیٹی کو گود میں کھلاتا ہے، جس کے پیشاب میں اپنے کپڑوں کو لطمت کرتا ہے، اور رات کو بیٹی کو بیماری ہو جائے تو ماں اور باپ سوتے نہیں ہے. جب میں نے اپنی بڑی بیٹی رکھتے جب عائشہ صدیقہ کا نکاح کیا، میرے پیارے بچوں، میرے بچے ایسے دھار مار مار کے روتے تھے، میں کیسے دھار مار کے روتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی یہ ترتیب ہے، اس کو دوسرے کی گھر کا کرنا ہے، دوسرے گھر نکاح کر کے انہیں بھیجنا ہے. پیارے بچوں، آپ کو کتنا بھی پیار دو، میں دوں آپ کو، لیکن یہاں سے بہرحال منتشر ہونا ہے. منتشر ہونا ہے. دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، ہر جگہ پہ قاسمیت ملے گی. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کے روحانی بھائی آپ کو مل جائیں گے. کون ہو؟ قاسم ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی کل حال. میرے پیارے بچوں، آپ جائیں گے، لگ جاؤ کام میں، جس جگہ پہ چاہے. اذان کی ذمہ داری ملے لے لو، مدرسی کی ملے لے لو، امامت کی ملے لے لو، قاری قرآن بناوے پڑھ لو، لگ جاؤ. محدث بننے کا موقع ملے، سبحان اللہ والحمدللہ. چھوٹی کتابوں کی جگہ ملے، میرے پیارے لگ جاؤ. نورانی قاعدہ پڑھانے کی جگہ کہیں ملے گی، میرے پیاروں لگ جانا. کیوں؟ نورانی قاعدہ کوئی معمولی نہیں، وہ بنیاد ہے. اگر آپ نے کسی مکتب میں لگ کر چھوٹے چھوٹے قوم کے بچوں کو آپ نے نورانی قاعدہ سکھایا، ناظر قرآن مکتب میں پڑھایا، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نفر اللہ مرتدہ کا تعلیم الاسلام ان کے منہ پہ یاد کرا دیا، ان کے دلوں میں اتار دیا، تو یہ بہت بڑا کام آپ نے کر دیا. یہ معمولی کام نہیں ہے. کیوں؟ امت مسلمہ کے نو نہادوں کے عقیدے کو آپ نے محفوظ کر دیا. ہاں، جو مکتب میں دو ظالم ہو گیا، جو مدرسے میں آ گیا، جو دارالعلوم میں آ گیا، کتنے بھی حوادثات آئیں گے، کتنے بھی حالات آئیں گے، انشاءاللہ العزیز ان کے عقیدے کو کوئی چیز نہیں ڈگمگا سکتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ان کے عقیدے کو کوئی چیز نہیں ڈگمگا سکتی ہے. کتنے بھی طوفان آئیں گے، کتنے بھی آندھیاں آئیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم سب بیٹھ کے یہاں عہد کر رہے ہیں اس بات کا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سر کٹ سکتا ہے، لیکن اسلام کے خلاف عقیدہ دل میں نہیں اتر سکتا. کیوں؟ مکتب میں پڑھا ہے، بنیاد مکتب کی ہے، پھر مدرسوں میں پڑھا ہے، پھر دارالعلوم میں پڑھا ہے. تو میرے عزیز بچوں، لگ جاؤ، امت مسلمہ کی خدمت کرو، اور جہاں رہو اپنے اساتذہ کے سپوت بنو، ان کے لیے دعائیں کرو، انہیں اچھا موقع دو کہ وہ کہیں بھی جائیں کسی علاقے میں ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. آپ مدارس میں لگو، علاقے میں دینی کام کرو. جب بھی آپ کسی استاد کو بلائیں گے تو
سے اونچا ہو جائے گا جب وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا روحانی بیٹا ہے جس نے آپ کے علاقے میں مکتب قائم کیا ہے، یہ میرا روحانی بیٹا ہے جس نے آپ کے اتنے بچوں کو نازلہ قرآن پڑھایا ہے، اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ ملت اسلامیہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے دعائیں کروں، خاص طور سے ہمارے اس ادارے کے بہت بڑے محسن ہیں بابا اسلم، ان کے لیے خصوصی آپ دعا فرمائیں۔ اسی طریقے پر حاجی نعیم صاحب سے ہمارے بڑے محسن ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے محسن ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، میرے اساتذہ کے لیے دعا کریں جو زندہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ انہیں کروڑ چین نصیب فرمائے۔ جب آپ اس طریقے پر زندگی گزارو گے تو میرے پیارے بچوں دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گی۔ دنیا کو آج بہت ضرورت ہے۔ دارالعلوم سے ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں سے ہر سال 4-5 ہزار فضلہ فارغ ہو رہے ہیں، لیکن پیارو کہاں چلے جاتے ہیں؟ نہیں مل پاتے۔ آج اچھا محدث ڈھونڈو، نہیں ملتا ہے، کیوں؟ محنت کرنی چھوڑ دی۔ ایک لفظ سے دھوکہ ہوتا ہے، اس لفظ سے دھوکے میں مت آنا۔ کیا ہے وہ لفظ؟ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ آج یہ طلبہ فارغ ہو گئے، آج یہ طلبہ فاضل ہو گئے۔ نہیں میرے پیاروں، اب فارغ نہیں ہوئے آپ، حقیقت تو یہ جانیے کہ ابھی تک تو آپ نے مطالعہ کرنے کے کچھ اصول سیکھے ہیں، پڑھنے کے کچھ ہدایتیں سیکھی ہیں۔ حقیقت میں پڑھنے کا زمانہ تو آپ کا اب کچھ چلے گا۔ جتنا مطالعہ کرو گے، جتنا دقیق نظر سے آپ علم کو پڑھو گے، آنکھ بند کر کے آپ مطالعے میں منہمک ہو کر، دوسری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے مطالعے میں منہمک ہو کر کئی سالوں تک ایک کتاب کے پیچھے لگ جائیں، اور پھر دیکھو اللہ آپ کی صلاحیت کیسے بنائے گا، کیسے اللہ آپ کو چمکائے گا، کیسے آپ کو اٹھائے گا۔ کسی ادارے میں جا کر آپ کسی انتظامیہ سے بڑی کتاب لینے کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا، جو وہ خوشی سے دیں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو ایسا پڑھائیں، آپ ایسی تیاری کر کے جائیں، اس کو ایسا اپنے طلبہ کو اپنا بنائیں، اپنا سمجھائیں۔ طلبہ اپنے بنتے ہیں اچھا پڑھانے سے، طلبہ اپنے بنتے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنے سے، طلبہ اپنے بنتے ہیں ان کی ہمدردی کرنے سے، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اچھا پڑھانا۔ میرے پیارو، اگر کسی شیشی کے اندر عمدہ قسم کا عطر ڈال دیا جائے اور پھر اس کی ڈھکن کو آپ کھول دیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ میرے پاس عطر اچھا ہے، میرے پاس عطر اچھا ہے، لے لو؟ نہیں، پیچھے سے بھی پوچھیں گے آگے آپ نے کون سا عطر لگایا ہے، آپ نے کیا لگایا ہے، آپ کہاں سے لے کے آئے۔ آپ اپنے درس کی تیاری کر کے مدرسے میں سبق پڑھا کے ایسا مقام حاصل کیجئے کہ ہر درجے کے طالب علم کہیں حضرت فلاں سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب پچھلے سال ان بچوں نے اس استاد سے پڑھی، اللہ وہ کیا تعریف کر رہے ہیں اس استاد کی، ہم بھی ایسا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے درس میں جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس میں خوشبو ہوگی وہ تو خود مہکے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ جانتا ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی ادارے کے اندر کوئی کتاب کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے فارسی سے لے کر تحسین المبتدی سے لے کر آخر تک کی ساری کتابیں میرے اللہ نے پڑھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج یہاں یہ کتابیں اللہ نے دلوا رکھی ہے، تو پیارو اس بات پہ جھگڑا نہ کرنا کہ بڑی کتاب ملنی چاہیے، اخلاص سے محنت سے کام کرو، اللہ آپ کو چمکا دے گا۔ اور دوسری بات تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ اچھے لڑکے کہاں چلے جاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے طلبہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ چونکہ ان کا ذہن تیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان مدرسے کی معمولی سی تنخواہ میں کیا کروں گا۔ مدرسے کی انتظامیہ اس بات کا خیال نہیں کرتی۔ میں تو سارے یہاں کی انتظامیہ سے بھی دست بدست کا درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ جہاں عمارتوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں
ان مدرسین کی بھی اچھی تنخواہیں دیجیے، انہیں اچھی تنخواہیں دیجیے. اعلیٰ قسم کے طلبہ آپ کے پاس رہیں گے، اعلیٰ قسم کے طلبہ حدیث پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کیونکہ ان کا ٹینشن ختم ہو گیا ہے. آگے کما کے گھر کیا دوں گا، دوسری کمائی کی فکر نہیں، اچھی تنخواہ دینی چاہیے. دوسری بات میرے بچوں، ہماری کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے. ہم اس نظر سے مدرسے میں رکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے برائے مال، علم برائے مال نہیں، علم برائے طلب علم، علم برائے طلب علم. علم کا مطلوب علم ہے. ہم نے پڑھا اس لیے کہ اب اور مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی کے احادیث پر، قرآن کریم پر اور محنت کریں گے، ہم اسے سیکھیں گے. علم برائے علم ہوتا ہے. تو لہذا ذہنوں سے یہ بات نکال دیں، اللہ رب العزت والی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں؟ بھائی زیادہ پیسہ لے کے کیا نتیجہ ہے؟ زیادہ پیسے کا کیا نتیجہ ہے مجھے یہ بتاؤ. زیادہ پیسے کا نتیجہ اچھا کھانا، اچھا پہننا اور واہ واہ. اچھا کھانا، اچھا پہننا اور واہ واہ. مجھے یہ بتاؤ، جو صحیح عالم دین ہے، جو اچھے طلبہ ہیں، علم سے جڑے ہوئے ہیں، سنت طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، میرے پیارے بچوں آپ بتاؤ وہ کھانا کیسا کھاتے ہیں؟ اچھا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اچھا کھلاتا ہے ہمیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ. اور پہنتے کیسا ہے؟ اچھا. اللہ اکبر. اللہ پہنا بھی رہا ہے اچھا، اسی لہر میں رہتے ہوئے، اسی تنخواہ میں اللہ اچھا پہنا بھی رہا ہے اور میرا اللہ اچھا کھلا بھی رہا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ واہ واہ. عزت ہے. اللہ جو عزت آپ کو دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ کسی کو نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عہدے داروں کو عزتیں ملتی ہیں، لیکن عہدے داروں کو عزتیں وقتی طور پر ملتی ہیں. اور آپ کے پاس میں جو قرآن آپ کے دل میں ہے، جو حدیث آپ کے دل میں ہے، جو سنت آپ کے چہرے پہ ہے، جو پگڑی آپ کے سر پہ ہے، جو لباس مسنون آپ کے پاس ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں کسی کو عزت نہیں ملے گی، وہاں آپ کو عزت عطا فرما دی جائے گی. اور یہاں یہ تو دنیا ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی. میرے پیارے بچوں، کل آخرت میں جب اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور بعید نہیں کہ آپ یہ فرما دیں گے، یہ میری امت کے طلبہ علماء انہیں آنے دو، انہوں نے مدرسوں میں بڑی مشقت کی زندگی گزاری ہے، انہیں پہلے آنے دو، انہیں میں اپنے ہاتھ سے جامع کوثر دینا چاہتا ہوں. تو بھائیوں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت کی بات ہوگی. تو آپ سپوت بنے، سارے اپنے والدین کے لیے سپوت بنے. صرف لے کس کے لیے؟ والدین کے لیے صرف، مدرسے کے لیے صرف نہیں، بلکہ تمام کے لیے آپ سپوت بنے. اس مدرسے کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد شفیق خان صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجعہ نے اس اخلاص کے ساتھ میں یہ پودا لگایا تھا کہ آج ہم یہاں سیراب ہو رہے ہیں، آج ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں. میرے عزیز بچوں، آج وہ دنیا میں نہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ مدرسے کو دن دنی رات چوبی ترقیات عطا فرمائے. میرے پیارے بچوں، کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، بس یہ چند باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا، زندگی میں ڈالنا اور جا کے کام میں لگ جانا. کوئی آپ کو یہ کہ تبلیغی جماعت میں چلو، تبلیغی جماعت میں چلو، سال لگاؤ، نہیں. معذرت کہیں کے مقابلے میں معذرت، مسجد میں قرآن پڑھاؤں گا، مدرسے میں کتاب پڑھاؤں گا، مدرسے میں حدیث پڑھاؤں گا، یہ اس وجہ سے معذرت کر دو. اگر دنیا کے مشوروں میں لگو گے تو پھر ترجیح دے دو تبلیغی کام میں چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بڑی محنتوں سے، بڑی جوش اور شوق سے یہاں سے جو سیکھا ہے، اگر آپ سال بھر کے لیے جماعت میں چلے جائیں گے، سارا مزاج آپ کا بدل جائے گا، سارا خیال آپ کا بدل جائے گا. تو پھر آپ کو اثر نو مدرسے میں لگنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑے گا. اس لیے میں اپنے پیارے بچے جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جا کے فوراً مدرسے
اپنی دینی علمی صلاحیت بناؤ. جو آپ نے یہاں سے لیا ہے اس کے اندر چھلا پیدا کرو. 5 سال 10 سال جب آپ کا علم مضبوط ہو جائے پھر شوق سے آپ 1 سال کی چھٹی لے کے اللہ کے راستے میں جواب لے کے جاؤ. کوئی منع نہیں. منع اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے علم کو مضبوط کر لو. جب علم مضبوط ہو جائے گا پھر اللہ آپ کو سب جگہ لے جائے گا. تو آپ جانا شوق سے جانا. اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں نصیحت کی تھی کہہ دی آپ کو. اب